مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ نفس اور نفسانی حوث سے جہاد کرنا ہی جہاد اکبر ہے۔ تفسیر مظہری کا حوالہ ہے، کیا فرمایا؟ نفس اور نفسانی خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، اور یہ بات حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ جہاد سے واپس پلٹے نا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابھی ہم جہاد اصغر کر رہے تھے، چلیں اپنے گھروں پہ جہاد اکبر کریں گے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میدان جنگ میں تھے، بیوی بچوں سے دور تھے، ہم کافر پہ تلوار مارتے تھے، کافر ہم پہ تلواریں چل رہی تھی، تو وہ یا رسول اللہ جہاد اصغر مانے چھوٹی جنگ، اور اب جب کہ ہم گھروں پہ چلیں گے، آرام سے گھر بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، تو آپ فرماتے ہیں گھر والوں کے ساتھ رہنا جہاد اکبر ہے، یہ بڑی جنگ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اصل میں وہ جو میدان جنگ تھا اس میں دشمن تمہارے سامنے تھا، اس کا مفہوم یہ ہے، وہاں دشمن میدان جنگ میں دشمن تمہارے سامنے تھا، جب وہ وار کرتا تم اس کو دیکھتے تھے، جب آپ کو کوئی وار کرے گا نا، آپ دیکھ رہے ہو گے تو اپنی بچاؤ کی تدبیر کرو گے، خود بھی مارو گے، اپنا کو بچاؤ گے بھی، لیکن جب آپ کو دشمن نظر نہ آئے اور چھپ کر حملہ کرے تو پھر وہ خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میدان جنگ میں تمہارا دشمن تمہارے سامنے تھا، وہ تم کو دیکھتا، تم اس کو دیکھتے، تم اس کو تلوار مارتے، وہ تم بھی تلوار مارتا تھا، یعنی آپ آدمی اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ اب ہم گھروں کو چل رہے ہیں، اب ہم گھروں پہ چل رہے ہیں، اور گھروں پہ جو ہمارا دشمن ہے، اب جس سے ہمارا جہاد ہے، وہ ہمارا نفس ہے، جو نظر نہیں آتا۔ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، گھر میں رہیں گے، اور وہ چھپا ہوا دشمن، اب اس کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی، تو وہ جو چھپا ہوا دشمن ہے اس سے بچنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ تو فرمایا ہے کہ وہ جو اللہ کا دشمن ہے، نفس اور شیطان، ان سے جنگ جو ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ نمبر 16، مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک نفس خواہشات سے پاک نہ ہو جائے، انسان کا دل ماں سوائے اللہ سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، ترجمہ فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس کا نفس اس کے کنٹرول میں آ گیا، جو خواہشات نفس کا تابع نہیں بلکہ نفس اس کا تابع ہو گیا۔ فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس حاصل کیا، اس کا نفس پاک ہو گیا۔